صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم الحاق پاکستان پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 19 جولائی 1947 کی قرارداد کشمیری عوام کی اجتماعی امنگوں کی آئینہ دار ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی برادری توجہ دے۔ پاکستان مسئلہ جموں و کشمیر کے پرامن حل اور منصفانہ حل کے لیے اپنی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ کشمیری مہاجرین کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ ہمیں ان جانوں کے نذرانوں سے آزادی ملی جنہوں نے خون بہایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا LA36 جموں 3 میں کارکنان سے خطاب، کہا کہ کشمیر ہماری شہرگ آج پاکستان اور کشمیر کے لازوال رشتے کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ جس پس منظر میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں، پہلے ایسے نہیں ہوئے۔ یہ الیکشن کشمیر کوز کے ساتھ محبت اور کشمیریوں کی حفاظت کا الیکشن ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اور نیشنل پارٹی وفد کی ملاقات۔ رانا ثناء اللہ اور طارق باجوہ بھی ملاقات میں شریک۔ بلوچستان کے مسائل، ترقی اور عوامی فلاح سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ وفاقی حکومت بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا، بلوچستان کے عوام کی فلاح کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے۔ چورش پسند عناصر کو بلوچستان کے عوام کی حمایت حاصل نہیں۔ وزیر اعظم ٹاسک فورس کی بحری اصلاحات۔ پورٹ قاسم کا لاجسٹک نظام مزید مضبوط۔ قومی ڈریجنگ پلان کے تحت پورٹ قاسم کی ڈریجنگ مکمل، دیگر بندرگاہوں پر کام تیز۔ کراچی پورٹ سے پپری ریلوے لنک بحال، کارگو ترسیل مزید مؤثر بن گئی۔ فوریج، سڑک اور ریل پر مشتمل ملٹی ماڈل لاجسٹک نظام کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ پورٹ قاسم کے صنعتی زون میں جدید انفراسٹرکچر اور ویئر ہاؤسنگ سہولیات میں اضافہ۔ DGISPR کی سمر کیمپ 2026 کے طلباء و طالبات سے خصوصی نشست۔ قومی سلامتی اور دہشت گردی سے متعلق طلباء کو تفصیلی آگاہی فراہم کی گئی۔ پاکستان بھر کے 18 سے زائد شہروں کے 4000 سے زائد طلباء سمر کیمپ میں شریک۔ طلباء نے داخلی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق مؤثر معلومات حاصل کی۔ طلباء و طالبات نے کہا کہ غلط معلومات اور پروپیگنڈے سے نمٹنے کے لیے آگاہی ناگزیر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاک فوج اور مارکائے حق سے متعلق متنازع بیان۔ NCCIA نے نورین نیازی کو طلب کر لیا۔ نورین نیازی کو 20 جولائی دن 12 بجے اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے۔ نوٹس کے مطابق سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف جھوٹے تضحیک آمیز بیان کی تشہیر کی گئی۔ عدم پیشی پر یہ سمجھا جائے گا کہ دفاع میں پیش کرنے کو کچھ نہیں۔ بھارتی گوڈی میڈیا نے نورین نیازی کے متنازع بیان کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا ہتھیار بنا لیا۔ بانی PTI کی بہن مذموم سیاسی عزائم کے لیے ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں مصروف۔ نورین نیازی کا بیان بھارتی میڈیا میں پاکستان مخالف بیانیے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ نورین نیازی نے سیاسی مفاد کے لیے ایک انٹرویو میں مارکائے حق پر افواج پاکستان کو بے جا تنقید کا نشانہ بنایا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے ملک دشمنوں کے ہاتھ نورین نیازی جیسے مفاد پرست کردار مضبوط کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے چینی کمپنی ہواوے ہیلتھ کے سربراہ کی ملاقات۔ پاکستان اور چین کے درمیان ہیپیٹائٹس ڈیلٹا کے علاج سے متعلق اہم معاہدہ۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ یہ معاہدہ پاکستان میں جدید اور مقامی سطح پر علاج کی فراہمی کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ پاکستان میں 10 لاکھ سے زائد افراد ہیپیٹائٹس ڈیلٹا سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ڈریپ جدید دوا کی جلد دستیابی کے لیے ریگولیٹری عمل تیز کر رہی ہے۔ فیز 2 کلینک اسٹڈی میں دوا کی حفاظت اور موثریت کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ کراچی میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ انمول عرف پنکی کا بھائی گرفتار۔
ملزم کامران مراد کے قبضے سے 2 کلو سے زائد چرس اور ½ کلو آئس برآمد۔ پولیس نے موبائل فونز اور نقدی بھی قبضے میں لے لی۔ ملزم کے خلاف کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹنٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ کامران مراد منشیات فروشی کے مقدمات میں پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ پاکستان علاقائی تجارت کا مرکز بننے کی طرف گامزن۔ وسطی ایشیا کو عالمی منڈیوں سے جوڑنے کے لیے نئے تجارتی راستے فراہم۔ آذربائیجان کے اخبار دی کیسپین پوسٹ کے مطابق ازبکستان نے افغانستان کو بائی پاس کرتے ہوئے پاکستان تک رسائی کے لیے تجارتی کوریڈورز کا استعمال شروع کر دیا۔ گبت رمضان بارڈر کے ذریعے زرعی مشینری اور صنعتی خام مال کی ترسیل جاری۔ متبادل تجارتی راستوں سے اب تک 14,000 میٹرک ٹن سے زائد کارگو منتقل۔ نئے لاجسٹک نیٹ ورک سے TIR نظام، سنگل ونڈو کسٹمز اور سی پیک کو تقویت ملے گی۔ پاکستان اور چین کا لائف سٹاک اور گوشت کی برآمدات بڑھانے پر اتفاق۔ حلال گوشت کی برآمدات کے لیے جدید سلاٹر ہاؤسز اور میٹ پروسیسنگ سہولیات قائم کی جائیں گی۔ پاکستان اور چین گولڈ چین اور ٹریس ایبلٹی نظام کو مزید مؤثر بنانے پر متفق۔ چینی وفد کی میٹ پروسیسنگ ٹیکنالوجی کی منتقلی اور برآمدی انفراسٹرکچر میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ پاکستان اعلیٰ معیار کے حلال گوشت کی پیداوار کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ لائف سٹاک شعبہ زرعی معیشت، دیہی روزگار اور قومی پیداوار میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران حملے میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت انتہائی افسوسناک ہے۔ صدر ٹرمپ کا نیوز نیشن کو مختصر ٹیلی فونک انٹرویو۔ کہا کہ تہران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو ہمیں بھی کوئی فکر نہیں۔ دونوں فوجیوں نے اپنے ملک کی خدمت کرتے ہوئے جان قربان کی۔ امریکہ کا بنیادی مقصد ایران کو کسی بھی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ 2 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ایران کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا ہے۔ امریکہ کی اردن میں ایرانی حملے کے دوران اپنے 2 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ سینٹ کام کے مطابق 1 امریکی اہلکار لاپتہ، 4 کو معمولی زخم آئے، اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ معمولی زخمی دیگر اہلکاروں کو بھی معائنہ کیا گیا اور وہ دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے۔ ہلاک امریکی فوجیوں کی 24 گھنٹے بعد شناخت ظاہر کی جائے گی۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ایران پر امریکی فضائی حملے جاری۔ ٹرمپ نے پینٹاگون کو ایران کے خلاف بھرپور فوجی کارروائی کی ہدایت دے دی۔ روسی میڈیا کا دعویٰ، بتایا کارروائی کا مقصد آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنانا، ایران کی عسکری صلاحیت کو مزید محدود کرنا اور اردن میں امریکی فوجیوں پر ہونے والے حالیہ حملے کا جواب دینا ہے۔ امریکی فوج نے فی الحال یہ نہیں بتایا کہ کن مقامات کو نشانہ بنایا گیا یا حملوں میں کیا نقصان ہوا۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کا تحریری پیغام، کہا کہ صدر ٹرمپ کے دستخط بے وقوت ہیں۔ ملک کی خوشحالی کے لیے حکومتی ادارے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ ایرانی قوم اور مزاحمتی محاذ نے امریکہ کو ناقابل فراموش سبق سکھایا ہے۔ ایران کے مفادات کے تحفظ کے لیے عوام چوکس اور متحرک رہیں۔ متحدہ عرب امارات کا کشیدگی میں فوری کمی اور مذاکرات کی بحالی کا مطالبہ۔ شہری علاقوں پر حملے سے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ کا بیان، کہا کہ ایسے حملوں کو کسی بھی صورت میں قبول یا جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے بحری جہازوں کی محفوظ اور بلا تعطل آمد و رفت کو یقینی بنانا انتہائی اہم ہے۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، ایسے اقدامات سے گریز کریں جو خطے میں کشیدگی کا باعث بن سکتے ہیں۔ سعودی اور کویتی وزرائے خارجہ کی خطے میں ایرانی حملوں کی مذمت۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرہ جابر کو فون۔ دوران گفتگو دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ صورتحال اور دونوں ممالک کی جانب سے امن، سلامتی اور استحکام برقرار رکھنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال، موجودہ کشیدگی سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔